السلام علیکم دوستو۔ ہفتے کے دن اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد غیر نتیجہ خیز مذاکرات تھے، لیکن دنیا بھر میں اس حوالے سے اس وقت بھی چیمے گوئیاں تجزیے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد سے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منافقت، تضادات اور بدمعاشی سے لدے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر کی آئل مارکیٹس، سٹاک منڈیاں ایک بار پھر غیر یقینی کا شکار ہو گئی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سٹاک مارکیٹس میں شیئرز میں کمی ہوئی ہے، تیل کی قیمتیں ایک بار پھر $100 سے اوپر چلی گئی ہیں، اور ایک بالکل غیر یقینی سی پھیل گئی ہے ایک بار پھر پوری دنیا کی اقتصادی معاشی منڈیوں میں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تازہ ترین بیان تھا، جس کی وجہ سے ایک لحاظ سے بھونچال آیا، وہ یہ تھا کہ ہم آبنائے ہرمز کا بلاکیٹ کریں گے، اس کی آمد و رفت وہاں پہ اس کو بند کر دیں گے، اور جس جہاز نے بھی جانے کی کوشش کی اس رستے سے ہم اس کو ضبط کر لیں گے۔ اب بڑے ایک بدمعاشی والا انداز ہے۔ اس کے جواب میں اسلامی پاسداران نے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے پانی ہیں، اور ہم ہر اس موومنٹ کا جواب دیں گے جو آبنائے ہرمز پہ ایران کے اختیار، ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کریں گے۔ اب ٹرمپ کا جو واضح اعلان ہے وہ یہ تھا کہ ایران سے جڑے ہوئے جتنے بھی جہاز ہیں، چاہے ایران کے اپنے ہیں یا ایران کے لیے وہاں سے تیل لے کر دوسرے ملکوں کو جا رہے ہیں، ہم انہیں روکیں گے۔ ایک مزہ کا خیز سا دعویٰ بھی ہے، لیکن اس میں جیو پولیٹیکل اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے، اور اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ارادے ہیں اور جو بنیادی طور پہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ مزید ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایران کے بندرگاہوں سے خارق جزیرہ اور دوسری جگہوں سے جتنا بھی تیل جاتا ہے وہ کوئی 80-90% تیل چین کو جاتا ہے، اور بنیادی طور پہ اس موو کا مقصد چین کے لیے سستی توانائی کے ذرائع محدود کرنا ہے۔ جس طرح وینزویلا کے صدر کو اغوا کر کے وہاں کے تیل کی سہولیات، فیسلٹیز پہ قبضہ کر لیا امریکہ نے، ایران میں بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کئی مرتبہ کہا کہ آئی جسٹ وانٹ دی آئل، یعنی مجھے تیل چاہیے ایران کا، کہ تاکہ آہستہ آہستہ چین کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے۔ اب اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ایران سے چین جو تیل خرید رہا ہے وہ اپنی کرنسی میں خرید رہا ہے، یعنی وہ ڈالر اور امریکی کنٹرول والا نظام جس کو سوئفٹ کہتے ہیں، جس کے تحت ڈالر میں دنیا بھر میں کاروبار ہوتا ہے، اس سے وہ بچا ہوا ہے اور براہ راست کاروبار کر رہا ہے۔ برازیل بھی یہی کچھ کر رہا ہے کہ وہ سعودی عرب بھی، یا چین کے ساتھ بلکہ وہ بھی یوان میں ہی کرتا ہے، یعنی چینی کرنسی میں۔ تو اس طرح یہ ڈالر کے نظام سے خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں یہ ممالک۔ چین پہلے ہی یہ کر رہا ہے۔ چین نے اپنی کرنسی کی جو اس کی ویلیو ہے وہ اس لیے بھی اس علاقے میں زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے جو ٹول ٹیکس نافذ کیا ہے وہ بھی چینی کرنسی میں یا کرپٹو کرنسی میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خاصی پریشان ہو گئی ہے کہ ڈالر پر اس کا کنٹرول، اور دنیا میں ڈالر کی اہمیت اس سے رفتہ رفتہ آئندہ 4-5 سال میں مزید کم ہو سکتی ہے۔ یعنی بنیادی نشانہ جو ہے وہ چین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی چینی جہازوں کو روک سکتا ہے؟ اگر روکے گا تو چین کے ساتھ کیا ممکنہ طور پہ تصادم ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان جہازوں کو نہ روکا جا سکا، اس کے نتیجے میں محدود جنگ بھی چھڑ گئی، تو اس کا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوگی، اور دونوں صورتوں میں خطرات بڑے سنگین ہیں۔ تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے چکر میں، زبردستی اس کا بلاکیٹ کرنے میں کیا کشیدگی بڑھے گی یا عالمی اعتماد کمزور ہوگا؟ اب
اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ایک مفکر تھا، سیاسی مفکر رے ڈیلیو، اس نے کہا تھا کہ جب بڑی طاقتیں اہم تجارتی راستوں پر کنٹرول کھو دیتی ہیں تو ان کا زوال تیز ہو جاتا ہے، اور اصل امتحان اس وقت ہوگا جب کوئی چینی آئل ٹینکر آبنائے ہرمز کی طرف بڑھے گا، وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا، اور دیکھنا ہوگا کہ پھر امریکی بحریہ، امریکی میرینز اس وقت کیا کرتے ہیں۔ یہ عالمی طاقت کے توازن کے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہوگا۔ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ برطانوی وزیر اعظم، جو کہ دہائیوں سے برطانیہ ایک طفیلی کے طور پہ کام کرتا رہا ہے امریکہ کا، تو اب وہاں کے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ ہم آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں شامل نہیں ہوں گے۔ فرانس، اسپین، اٹلی اور دیگر پارٹنرز کے ساتھ فوری طور پر مل کر ایک وسیع اتحاد بنانے پر غور کر رہے ہیں تاکہ نیویگیشن کی آزادی کی حفاظت کی جا سکے۔ امریکہ دوسروں کو نہیں بتا سکتا، مطلب وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے معاملات کیسے نپٹائیں۔ یہ تھے برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا تازہ ترین بیان، اور ساتھ ہی کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ امریکہ کو 70% دفاعی اخراجات بھیجنے کے دور ختم ہو گیا ہے۔ اب کینیڈا یہ سرمایہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے استعمال کرے گا، نہ کہ امریکہ کی لا حاصل جنگی مہمات کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اکیلے لڑ پائیں گے ایک ایسی صورتحال میں جب ایک طرف چین اور روس ہے، دوسری طرف اس کے تمام بڑے یورپی اتحادی نے خود کو دور کر لیا ہے ایران کے خلاف جنگ سے، آبنائے ہرمز کے حوالے سے۔ تو کیا وہ یہ جنگ اکیلے لڑ پائیں گے؟ کیا وہ تمام نقصانات سہ پائیں گے جو کہ ابھی ہو رہے ہیں اور مزید ہو سکتے ہیں اگر یہ جنگ طوالت پکڑ جاتی ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کا صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نئے دور کا دجال ہے جو دنیا کی اقتصادی اور سیاسی تباہی کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جس کو ہم ایکسپلور کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دجال ایک اسلامی عقیدے میں ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والا ایک بڑا فتنہ اور جھوٹا مسایہ ہوگا، اور اس کی آمد یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے لیے ایک نکارہ بجانے کے برابر ہوگا، قیامت کی نشانی ہوگی دجال۔ تو اسی حوالے سے ہم نے حارث خان صاحب ہیں، فلوریڈا میں رہتے ہیں، اور ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے HK Alliance 96، تو آپ اس کو بھی دیکھیے۔ بڑی دور کی باتیں کرتے ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے، ایک لحاظ سے انسائیڈر ہیں، امریکہ کے مختلف اداروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، اس وقت بھی اپنے جرنلزم کے جو یوٹیوب کے ذریعے کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے کوئی گفتگو کر رہا تھا، تو اس دوران گفتگو یہ دجال کی بات سامنے آئی، تو میں نے پھر ابھی ان سے پوچھا ایک اس سے پہلے انٹرویو میں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ دور جدید کا دجال ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ جو آپ نے یہ سوال پوچھا ہے دجال کا، اس کے اندر اگر آپ کسی کا پروفائل، سائیکولوجیکل پروفائل دیکھیں نا، یعنی جدید ایکیڈیمیا کے اندر، تو اس میں ایلیمنٹس نظر آتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں کہ یہ کر سکتا ہے اور یہ اس طرف جا رہا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے میں کسی لانگ ڈرائیو پر اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ایلیمنٹس ہیں دجال کے، جس طرح اس کے حوارین اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پر ہماری جو اعلیٰ پاکستان کے جو ہیں اعلیٰ حضرت جو ہیں، وہ بڑے والے جو ہیں وردی پہن کے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ دوسرے والے ہیں نا، جس طرح اس کی خوش آمدیاں کرتے ہیں نا، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی ایسی ایلیمنٹس ہیں کہ یہ فکس ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ ہے دجال یا نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں سے آئے گا، لیکن ہر کوئی تو ایپولٹ جو ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، آخری لمحے کا ہر کوئی انتظار کر رہا ہے۔ وہ ایک کرسچنز جو ہیں یہاں امریکہ میں جو رہتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ the second coming of the Jesus کی سب سے پہلا جو اس کا وہ ہے سٹیپ جو ہے نا، کہ وہ اسٹیٹ آف اسرائیل بنانی چاہیے۔ وہ اسی وجہ سے
اس کی مدد کرتے ہیں، وہ ہر حالت میں مدد کرتے ہیں، تو اسٹیٹ آف اسرائیل. تو خیر یہی ہے. اب یہ میں نے لیکن آپ اس کو میں بتا. دیکھیں ایسی کون سی باتیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ ایک انتہائی قسم کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس جی میں دجال کے کچھ خواص، کچھ جی خاصیتیں جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت میں مضمر ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب وہ کچھ بولتا ہے، ان اس کے حوارین ساتھ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، کیبنٹ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط بات بول رہا ہے. تو لیکن جبھی بھی ہاں جی بہت اچھا آدمی ہے، اس سے ابھی تک اچھا دنیا میں اترا ہی نہیں ہے، یہ اس طرح باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ باہر بھی جائے، امریکہ سے بھی باہر جائے، تو اس کے ساتھ دوسرے ممالک کے جو لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں اس سے. تو یہ یعنی جو ہے نا کہ اس کی جو پرسونا جو ہے، وہ ڈرتے ہیں اس سے، لٹرلی ڈرتے ہیں اس سے ہوں، کہ یہ کچھ کر دے گا، کچھ کر دے گا. تو میں اصل میں اس کے اوپر، میں جب سے آپ سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی آج صبح دوپہر کو، تو میں ایک اس کے اوپر جائزہ لے رہا تھا. میں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو چیزیں کر رہا ہے، اس کی تاریخ کے اندر کوئی اس کا حوالہ دے سکتا ہے؟ مجھے اس کی تاریخ کے اندر امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا حوالہ مل گیا مجھے. ایک اور ہوتا تھا، 37واں پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس کا نام تھا رچرڈ نکسن. اوکے، اس نے بھی تقریباً ایسی حرکتیں کی تھی. اچھا، یعنی وہ اس کی میں آپ کو 20 سیکنڈ میں تاریخ بتاؤں. ویتنام کے ساتھ نیگوشیشنز ہو رہی تھی، پیرس کانفرنسز ہو رہی تھی. وہ ہنری کسنجر جو تھا وہ ان کو لیڈ کر رہا تھا. بجائے ان کو وقت دینے کے لیے کہ وہ 5 سال تک نیگوشیشن چل رہی تھی، جب اینڈ میں پہنچ رہی تھی 68 یا 69 میں، جب وہ پریزیڈنٹ بنا تھا، تو اس نے جا کے وہ وہاں ایک کہلاتی ہے، ایک بہت مشہور ہے، یہاں لوگ تاریخ میں بھی پڑھاتے ہیں اس کو. وہ یہ کہتے ہیں کرسمس ڈے بامبنگ کی تھی اس نے، لاؤس کے اندر اور ویتنام میں. اور اور وہ اور جب وہ اس کو پتا چلا تھا، ہینری کسنجر کو پتا چلا تھا، وہ پیرس میں تھا. وہ واپس گیا واشنگٹن ڈی سی، وائٹ ہاؤس. اس نے کہا آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا اسی طرح کام ہوگا، اچھا. دیکھنا تو یہ کس یہی طرح. تو یہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا 9-10 اپریل کو کہ میں پوری ایک تہذیب کو مٹا دوں گا، ملیا میٹ کر بالکل دوں گا. بالکل بالکل. دیکھیں اس اچھا. کے ایلیمنٹس وہی ہیں. ہوں. اور اس کے بعد اس نے واٹر گیٹ کیا، پھنس گیا. نکلتے نکلتے اس نے آہستہ آہستہ اپنے جتنے بھی سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس نے پہلے اٹارنی جنرل کو فائر کیا. پھر اتنا بھاری اس نے غلطی یہاں کی تھی کہ اس کا وائس پریزیڈنٹ ایگنیو، اسپیری ایگنیو تھا، وہ اس نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن اس موقع پہ چیف آف سٹاف جو ہے امریکی فوج کے سربراہ نے استعفیٰ دیا یا اس کو ڈسمس کیا گیا؟ اس کو ڈسمس کیا گیا. اس نے جب وہ خرج آئلینڈ کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس میں ہم لوگوں کو وہ ایسٹیمیٹ تھے کہ ہم 8 سے 10 ہزار بندہ بھیجیں گے، میرینز بھیجیں گے، اس کو ٹیک اوور کر دیں گے. اس نے ایسٹیمیٹس، جہاں تک میں نے دیکھے، اس نے ایسٹیمیٹس کیا تھا کہ بھائی ہم کو تقریباً 40 ہزار بندہ بھیجنا پڑے گا، بیکاز اس کی فورٹیفیکیشن جو ہے. خرج امتیاز صاحب آپ کو یاد ہوگا 80 کی دہائی میں جو جنگ ہو رہی تھی عراق اور ایران کی، عراقیوں نے خرج آئلینڈ کی نیز تیز کر دی تھی. لیکن بعد میں ایرانیوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہاں جو ہے نا یہ ہمارا اکیلیس ہیل ہے اور ہم نے اس کو بچانا ہے. انہوں نے اس کی بڑی سخت فورٹیفیکیشن کی ہوئی، ہوں. اور اس جنرل نے ریفیوز کیا. تو وہ سیکرٹری آف وار، سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھا، اس نے اس کو کہا کہ آپ جائیے. ہوں. تو یہ اب تو بتائیں کہ اس تمام صورتحال میں وہ جو کہتے ہیں کہ امریکہ سب سے پرانی جمہوریت ہے، جی بڑے مضبوط جمہوری ادارے ہیں، جی اور ہاں ان میں سر فہرست سپریم کورٹ ہے اور کانگریس ہے، یہ جی. کہاں گئے جب وزیر، مشیر، مصاحبین تمام اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں؟ اب یہ امتیاز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ امریکہ کی جو اس کی جو مشینری ہے نا، حکومتی مشینری، یہ باہر سے لگتا ہے کہ یہ عجیب لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو اس کو روکتے کیوں ہیں؟ ان کے اندر ایک بڑی اچھی عادت ہے کہ یہ اب میں نے ابھی ایک اپنے پروفیسر سے پوچھا تھا، جو میں گریڈ اسکول میں تھا، اس سے بات چیت ہوتی رہتی. میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ میں نے کافی پہلے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا تھا کہ سب سے بڑا حل جو ہے نا اس کے اندر الیکشن ہے. یہ الیکشن ہمارے لیے مصیبتیں لاتا ہے، اور الیکشن جو ہے ہماری چیزیں حل کر دیتا ہے. تو اب یہ الیکشن جب آ رہے ہیں انشاءاللہ، جب نومبر میں آئیں گے،
تو جہاں تک ذرائع بتا رہے ہیں، ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی والے نا 3 سے 4 سیٹیں لے کے ان کی میجورٹی آ جائے گی. جب ان کی میجورٹی آئے گی نا تو یہ ہی از گونا بیکم اے لیم ڈک پریزیڈنٹ. ہوں۔ پھر یہ اور خرافات کرے گا. تو اس میں بیکاز امریکہ کے اندر عام جو رائے عامہ ہے وہ جی کیا کہتے ہیں کہ جس قسم کے یہ مطالبے ایران سے کر رہے ہیں ہاں جی کہ آپ نیوکلیئر پروگرام نہیں کریں گے، آپ بیلسٹک میزائل نہیں بنائیں گے، اور آپ یہ آبنائے ہرمز کو کھول دیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ایسے ہے کہ ایک بدماش ہے، بالکل وہ دوسرے کو کہہ رہے کہ آپ کے جو بھی بنیادی حقوق ہیں آپ اس سے دستبردار ہو جائیں، ہاں جی اور ہم چونکہ آپ کو کہہ رہے ہیں لہٰذا آپ مزید اس کو پرسو نہ کریں، اور جی ہاں نہیں مانیں گے تو ہم آپ پہ بمباری کریں گے۔ جی ہاں. یہ بدماشی نہیں ہے، یہ غنڈہ گردی ہے. بدماشی ہوتی ہے نا، معاشیت کے خلاف جاتا ہے. یہ تو غنڈہ گردی کر رہے ہیں کہ اور اس نے جو جے ڈی وینس نے جو اسلام آباد میں سپیچ کی تھی کہ انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے. بھائی آپ گئے کیوں تھے؟ آپ کو پتا تھا شروع سے آپ کے مطالبات کوئی نہیں مانے گا، تو گئے کیوں تھے؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے امتیاز صاحب کے انہوں نے 1 مہینے کے اندر انہوں نے دیکھ لیا، ان کی ملٹری نے ان کو بھی بتا دیا ہے کہ اب ہمارے اندر اتنی ہوا نہیں ہے کہ ہم ان کو ہر دن ماریں گے. یہ انہوں نے ان کو اچھی طریقے سے بتا دیا. اس سے ٹیبل کے اوپر یہ خود آئے. ایرانی جو تھے وہ شروع سے ٹیبل پر بیٹھے، وہ یہ تو بھاگ گئے تھے، اب یہ دوبارہ آئے. اب ان کے لیے بڑی مشکل آنی لگیں گے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا، میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں کہ یہ تاریخ کا جو ہے، یہ جو ہوا تھا سیٹرڈے نائٹ میسیکر رچرڈ نکسن نے کیا تھا، اس نے بھی شروع کر دیا ہے. اس نے اپنی پہلے وہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جو کرسٹی نیومی تھی اس کو فائر کیا. پھر وہ جیفری ایپسٹین کا جو مسئلہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے اس کے لیے. اس وجہ سے پھر اس نے اپنی اٹارنی جنرل پیملا بینڈی کو بھی فائر کیا. اس کی تو بڑی تعریف کر رہا تھا کہ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. اب بڑا مسئلہ وہ کیا، جمعرات کو پچھلی جمعرات کو اس کی بیوی نے جا کے اس موضوع کے اوپر تقریر کر دی، اور اس کی بیوی کو پتا ہے، سب کو وہ جھوٹ بول رہی ہے کھڑی بھی وہاں، کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ اس کی کتنی دوستی تھی. تو بنیادی طور پہ یہ بھی تو کہا جا رہا تھا نا کہ اصل میں یہ جنگ بھی شروع کی کہ ایپسٹین فائلز کا جو معاملہ ہے وہ دب بالکل جائے۔ بالکل وہ اب دبنے والا نہیں ہے، اب اسی اچھا کے اوپر اس کو وہ اچھا آپ دبنے والا نہیں. اوکے۔ تو یہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ 11 فروری کو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بینجامن نیتنیاہو آیا تھا وائٹ ہاؤس کے کیا کہتے ہیں اس کو سچویشنل روم میں آ کے اس نے ایک تقریباً 25 منٹ کی ایک بریفنگ دی تھی. آپ کو پتا ہوگا اس کے بارے میں. اور اس نے اس میں بتایا کہ یہ کس طرح جا کے ایران کے اوپر بمباری کرنی چاہیے، کس طرح ریجیم چینج ہوگی، کس طرح وغیرہ وغیرہ. جب وہ چلا گیا تو سب سے پہلے اس نے جے ڈی وینس سے پوچھا کہ واٹ ڈو یو تھنک. اس نے کہا دس از سوسائڈل، آئی ڈونٹ نو واٹ از ہی ٹاکنگ اباؤٹ، ہم کو اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے پوچھا اس نے کہ کیا کہتے، اس نے کہا دس از فارشل، کچھ بنیادی بات نہیں کر رہی ہے. پھر جب اس نے مارکو روبیو سے بات کی تو اس نے آگے سے کہا دس از پیور بولشٹ. اور یہ دیکھیے گا کہ یہ تھوڑے دن میں آنے والے وقتوں میں یہ چاپنگ بورڈ جو ہوتا ہے یہاں جس کے اوپر چیزیں کٹتی ہیں، یہ دوبارہ ہونے والا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے جو چھٹی ہونے والی ہے نا، یہ ان کی جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے، اس کا نام ہے ٹلسی گیبارڈ، تو اس کی چھٹی ہونے تلسی والی ہے. گابرڈ جو ہے، ہاں ٹلسی گیبرٹ جو ہے اس کی چھٹی ہونے والی. آج اس ہفتے اس کی چھٹی ہو جائے گی. اس کی جب چھٹی ہوگی، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد چھٹی ہوگی تو یہ ان کی جو وہ ہیں ملی جو ہیں ان کی چیف آف سٹاف جو ہیں ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی. اچھا پھر یہ آئیں گے اپنے مارکو روبیو کے اوپر، اس کی بھی چھٹی کر دیں گے. اور یہ صرف یہ کہے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا دے آر ناٹ ٹرو پیٹریوٹک امیرکنس. پیٹریوٹزم جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس کے مطابق چل رہا ہے. اس سے میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا، جو میگا والے ہیں نا، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ انہوں نے ابھی کہنا شروع کر دیا اس نے ہمارے سے 2 وعدے کیے تھے، اس نے دونوں توڑے. جیفری ایپسٹین کا توڑا ہے، اور اس نے کہا ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے، اس نے جا کے جنگ میں بیٹھ گیا یہ جا کے. تو اب الیکشن کی دیر ہے. اب چلیں آپ دیکھیے گا
کیا ہوتا. اب مجھے تو جس بات کا تھوڑا افسوس ہے کہ ہماری جو حکومت جو ہے ان کے پیچھے لگ گئی. پہلے تو اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو نوبیل پرائز دینا، اب یہ کہے گا کہ نواز شریف اور وہ اعلیٰ حضرت کو نوبیل پرائز دیں گے. چلیں اس کو چھوڑیں، وہ ہاں جی. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ دجال کی، اور دجال جو ہے ہاں جی. وہ آپ کی تعریف کے مطابق کچھ اس میں خصوصیتیں جو ہیں، خواص، جی وہ اس میں نظر آ رہے ہیں. اب ہاں وہ جی. دجال دنیا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں، ہفتوں میں. بالکل دیکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن نیکسٹ 2-3 ویکس ول بی ویری انٹرسٹنگ. وہ ایک میں نے پڑھا تھا کسی کا ایڈیٹوریل، اس نے کہا تھا جب سے اس نے وہ سب سے پہلے جو تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ایڈوائزر جو تھا مائک کینٹ جو تھا، اس نے ریزائن کیا تھا. اس نے کہا جو یہ کینٹ. کینٹ جو تھا اس نے، نہ والٹس جو تھا، مائک والٹس، اچھا، مائک والٹز. اس نے ریزائن کیا تھا. اور اس نے باہر جا کے بول دیا تھا کہ یہ جو کیبنٹ میں چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ فضول ہو رہی ہیں، ہم ہوں. بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں. اس کے بعد اس نے اس کو فائر کیا، ہوم لینڈ سیکیورٹی والی کو فائر کیا. اب بیچاری بینڈی کو فائر کر دیا. اب وہ سوچ رہی ہوگی کہ پہلے میری اچھی نوکری تھی، اب کیا 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 کہتے ہیں، لابیسٹ فار قطری گورنمنٹ، اب وہ بھی نوکری ختم ہو گئی ہوگی اس کی. تو چیز آؤٹ آف جاب. تو آہستہ آہستہ جو نا چاپنگ بورڈ آیا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے. بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ نومبر آئے تو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. جی جناب، آپ نے حارث خان صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ایران کے خلاف مہم کے ذریعے ہوا ہے، جو سبکی ہوئی، بدنامی ہوئی، بہت زیادہ اختلاف رائے، اس کی مخالفت بھی ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اور اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مایوسی بھی بہت ہے. بڑے وہ فرسٹریٹڈ ہیں، کیونکہ ایک سپر پاور کے وہ صدر ہیں، لیکن سپر پاور کے سامنے ایران کھڑا ہو گیا. تو جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ ان سے اب علیحدہ ہو چکے ہیں، اس میں آرمی چیف آف اسٹاف بھی شامل ہیں، جنہوں نے پچھلے ہفتے جن کو برطرف کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے اٹارنی جنرل جو بانڈی تھیں، مس بانڈی، ان کو بھی فارغ کر دیا تھا. اور حارث خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جھاڑو پھرنے والی ہے واشنگٹن میں آئندہ چند دنوں کے دوران. وہ لوگ فارغ ہوں گے جن پہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اعتماد نہیں رہا، یا جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس کو گمراہ کیا، صحیح معلومات نہیں دیں ایران کے حوالے سے. کیونکہ کیلکولیشن یہ تھی کہ ایران کے خلاف ہم جنگی فوجی مہم شروع کریں گے تو 2-4 دن میں وہاں پہ حکومت بھی تبدیل ہو جائے گی اور ایران ہماری جھولی میں آ گرے گا. لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا، الٹا ایران اب اپنی شرائط لے کے بیٹھ گیا ہے، ایسی شرائط جن کا تعلق بنیادی طور پہ اس کی اختیار، اس کی قومی خود مختاری سے ہے، چاہے وہ نیوکلیر پروگرام ہے، چاہے آبنائے ہرمز ہے، چاہے بیلسٹک میزائل ہے. تو اس نے بنیادی طور پہ پیغام ایران کا یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق جو کہ ایران کو حاصل ہیں بین الاقوامی قانون کے تحت، اس سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے. اگر اسرائیل سے آنکھیں موندی ہوئی ہیں ان سب لوگوں نے، وہ قتل عام کیے چلے جا رہا ہے ایران میں، لبنان میں لوگوں کو بے گھر کر دیا. اس کے بارے میں امریکہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن بدماشی کرتے ہوئے ایران سے مطالبہ ہے کہ آپ نیوکلیر پروگرام بند کر دیں، بیلسٹک میزائل پروگرام بند کر دیں، آپ نائے ہرمز کو کھول دیں، آپ کو ہم دیں گے کچھ نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے، نہ ہی اس حوالے سے چین اور روس خاموش رہ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ دجال کی طرح کام کریں گے اور عالمی معیشت کی خاصی تباہی کا سبب بنیں گے، یا بالآخر یہ محسوس کریں گے کہ وہ اکیلے یہ مشن، یعنی ایران کو پسپا کرنے کا، ایران کو اپنی شرائط پہ مجبور کرنے کا مشن وہ حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ تمام بڑے ممالک جو ہیں وہ بالکل انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے ہیں کہ ہم اس مشن میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو کیا بین الاقوامی تنہائی اور اقتصادی نقصانات کے باعث ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جنگجو ساتھی یہ جو غیر قانونی مہم ہے، غیر قانونی جنگ جو انہوں نے مسلط کی ہوئے ایران پر، اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اس کا تعین آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.